جی السلام علیکم جی، آج ہم موجود ہیں جی حافظ مدثر صاحب کے ساتھ، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے سنیں گے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ۔ جی حافظ مدثر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ بھائی محمد اعظم صاحب کی دعوت پر میں ان کے پاس تشریف لایا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کروں، میرے سمیت آپ سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، اور اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور ہم سب اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ آج میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات جہنم کو دیکھا اور جنت کی سیر کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کو جنت کی سیر کروا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے اندر ایک ایسے محل کو دیکھا جس کے اندر سے بڑی بہترین اور بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا، اے حضرت جبریل علیہ السلام، ساری جنت ہی بہت اعلیٰ ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی نرالی ہے، بڑے مقام والی ہے، لیکن اس ساری جنت کے اس محل سے بڑی پیاری اور بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے، یہ محل کس کا ہے؟ کیا یہ محل کسی نبی کا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں پیارے آقا جی، یہ محل کسی نبی کا نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ محل کسی ولی کا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، یہ محل کسی ولی کا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے پیارے پیغمبر جی، یہ محل بنی اسرائیل کی ایک ایسی عورت کا ہے جو فرعون کے گھر میں کام کرتی ہے، فرعون کی نوکرانی ہے۔ یہ ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر کے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی، اور کنگھی کرتے کرتے اس سے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی، اور جب اس سے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے کنگھی کو اٹھایا اور بسم اللہ کہا، اور فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تو نے کس اللہ کا نام لیا ہے؟ کیا تو نے میرے بابا کا نام لیا ہے یا کسی اور اللہ کا نام لیا ہے؟ اس عورت نے کہا، نہیں نہیں، میں نے تیرے بابا کا نام نہیں لیا، میں نے تو اس اللہ کا نام لیا ہے جو مجھے بھی رزق دینے والا ہے، تیرے بابا کو بھی رزق دینے والا ہے، مجھے بھی عزت دینے والا ہے، تیرے بابا کو بھی عزت دینے والا ہے، مجھے بھی اولاد دینے والا ہے، تیرے بابا کو بھی اولاد دینے والا ہے۔ اور اس لڑکی نے کیا کام کیا؟ یہ لڑکی فوراً اپنے بابا کے پاس گئی، فرعون بے ایمان کافر کے پاس گئی، اور یہ کافر بے ایمان وہ بے ایمان کافر ہے جو نعوذ باللہ اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، استغفر اللہ۔ جب اس کی بیٹی اس کے پاس گئی تو اس نے جا کے بتایا کہ اے ابا جان، ہمارے گھر میں کام کرنے والی آپ کو خدا نہیں مانتی، وہ تو کسی اور کو خدا مانتی ہے، کسی اور کی عبادت کرتی ہے، کسی اور کو اپنا خالق و مالک رازق مانتی ہے۔ تو فرعون نے اس بی بی کو اپنے دربار کے اندر بلایا، اور دربار کے اندر بلا کر کے فرعون نے کہا، اے بی بی، اللہ رب العزت کو ایک ماننا چھوڑ دے، اور نعوذ باللہ مجھے اپنا رب مان لے، مجھے اپنا خالق رازق داتا گنج بخش مان لے۔ اس عورت نے کہا، نہیں
اگر میں زندہ رہوں گی تو اس اللہ کے نام پہ زندہ رہوں گی، اور اگر مجھے موت آئے گی تو اس اللہ کے نام پہ آئے گی۔ تو اس فرعون نے کہا اگر تو نے مجھے اپنا رب نہ مانا تو میں تجھے بھی تباہ و برباد کر دوں گا اور تیری اولاد کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا، تجھے بھی مار دوں گا اور تیری اولاد کو بھی مار دوں گا۔ واقعہ چلتا رہا، فرعون نے اس بیوی کو ایک دن کا مہلت دے دی۔ صبح ہوئی، بی بی کو فرعون کے دربار کے اندر بلایا گیا۔ بلانے کے بعد فرعون نے کہا اے بی بی، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے کہ تو اللہ کو چھوڑ دے اور مجھے اپنا خالق مان لے۔ بی بی نے کہا نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنی جان تو قربان کر سکتی ہوں لیکن اللہ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ لیکن کاش آج ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے اپنے حقیقی رب کو بول چکے ہیں۔ ہم اس دنیا کے مال و دولت کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے حق کو چھوڑ چکے ہیں جو اللہ رب العزت کا ہم پر حق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا سورۃ الذاریات کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس عورت کو فرعون نے کہا کہ میری بات مان لے، لیکن اس بی بی نے اللہ کے دین کی خاطر، توحید کی خاطر اس بندے فرعون کی بات نہ مانی۔ فرعون کافر بے ایمان نے ایک بہت بڑا کڑایا کے اندر تیل کو گرم کروایا اور تیل شعلے مارنے لگا، تو اس کافر بے ایمان نے اس عورت کو پھر کہا اے عورت، اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دے، توحید کا اقرار چھوڑ دے۔ لیکن اس عورت نے کہا نہیں، میں اللہ کو ایک ماننا نہیں چھوڑوں گی۔ اس کافر بے ایمان نے اس عورت کے بچے کو اٹھایا اور اس بچے کو اٹھا کے اس چھولے مارتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا، اور جس وقت اس بی بی کے بچے کو اس نے تیل کے اندر پھینکا، خدا کی قسمیں آج کیا ہمارا سن کے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے، ہمارے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ جس عورت کا بیٹا تھا، جس کا لخت جگر تھا، جس کے دل کا ٹکڑا تھا، اس عورت کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اس عورت نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی ہے تو اس اللہ کے دین کی ہے۔ اس عورت کا ایک بیٹا تو شہید ہو چکا تھا۔ فرعون کافر بے ایمان نے پھر یہی کہا اے بی بی چھوڑ دے، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے، میں تجھے بھی بخش دوں گا، تیرے اس بیٹے کو بھی بخش دوں گا۔ اس بی بی نے کہا ایک بیٹا کیا، لاکھ بیٹے بھی اللہ کے راستے میں قربان کر سکتی ہوں، لیکن اللہ کی توحید کا اقرار نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیو، اس بی بی نے کو جب یہ کہا گیا کہ میں تمہارے دوسرے بیٹے کو بھی مار دوں گا، اس بی بی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کافر بے ایمان نے اس کے دوسرے بیٹے کو بھی پکڑا اور اس کو بھی شعلے مارتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا۔ اس بچے کی ہڈیاں علیحدہ ہو گئیں اور گوشت علیحدہ ہو گیا۔ اور میرے بھائیو، پھر اللہ رب العزت کو خالق و رازق ماننے والے کی اللہ رب العزت نے شان اور مقام کتنا بلند کیا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنا رب ماننے والے کی اللہ رب العزت نے مقام اتنا بلند کیا ہے کہ اس بچے کی ہڈیاں علیحدہ ہو چکی ہیں اور گوشت علیحدہ ہو چکا ہے، اور اس کڑاہے کے اندر سے آواز یہ آتی ہے اے میری ماں جلدی آ، میں جنت کے اندر تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اگر ہم بھی آج اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اپنے ناطے کو مضبوط کر لیں گے، تو اللہ رب العزت بھی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت والے دن بھی انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت عزت سے نوازیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔